علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی مجلس نہیں ہے، مجلس بہت بڑی ہے، یہ اس لیے کہ جس کی نام کی طرف ہم نے یہ منسوخ کیا ہے نا، اس نام گرامی کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، نہ کسی نے اللہ کے ولی نے دعویٰ کیا ہے، نہ کسی فرشتے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضرت آدم بھلے پہلے آئے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھلے ہی پہلے آئے ہو، لیکن معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کی رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کے دربار میں پہنچے، اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا محبوب انبیاء کرام 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر تشریف فرما ہو گئے، بس لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک جو ہے مطلب نبی کی امامت تمہیں کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں امام کون بن سکتا ہے؟ امام وہ بنتا ہے جس کی قابلیت میں کچھ جو ہے مطلب اس کے پاس شریعت اور رہتی ہو، جو قرآن مقدس کا جاننے والا ہو، یعنی جو کچھ جاننے والا اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا کر بھیجا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد میں دوسری بات، آپ جب یہاں پر بیٹھے ہیں تو چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں، شاید کہ آپ کے اگر ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات اچھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بارگاہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ہر ایک آدمی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہر ایک سانس کے بدلے میں ایک صدقہ عطا کرے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرے؟ اگر آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے تو آپ جو ہے مطلب فوراً جواب دیتے ہیں کہ حضرت نہ تو کوئی سانس گن سکتا ہے نہ سانس کی کوئی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے، اس لیے کہ انسان جب نیند میں سوتا ہے تبھی وہ سانس لیتا ہے، جاگتا ہے تبھی وہ سانس لیتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے تبھی وہ سانس لیتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے تبھی وہ سانس لیتا ہے۔ ہاں جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی کہ اس کی سانس بند ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی پر لازم ہے کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کرو۔ اب صدقہ کیا چیز ہے آپ اور مجھ میں سے بہتر لوگ جانتے ہوں گے۔ صدقہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک ایسی چیز ہے جو کہ موت کے علاوہ ہر ایک چیز کو ٹال سکتی ہے، صدقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے نہیں یا رسول اللہ کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں ہم صدقہ کر سکیں، اور آپ کو اور میری بھی یہی طاقت ہے، صدقے کی جب ہماری جو ہے مطلب کنڈیشن ہوتی تبھی ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہماری اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ ہر ایک سانس کے بدلے میں صدقہ کر سکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایک طریقہ کا نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے فرمایا بھلائی کے راستے بہت سارے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا اب سنیں، اور آج کی رات میں شاید آپ اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک صدقہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے یہ اس کی طرف ایک صدقہ ہوتا ہے۔ آگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رستے پر ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کسی کو تکلیف دے سکتی ہے، اگر بندہ وہ اٹھا لے تو یعنی اس کو پتا ہے کہ آنے والے کو تکلیف ہوگی، کانٹا پڑا اگر وہ اٹھا لیتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس کی طرف صدقہ ہے جو کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے۔ آگے آقا کریم فرماتے ہیں اگر کوئی بہرا آدمی ہے جس کو ہم یہاں پر بولتے ہیں کہ جس کو سنائی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بہرا آدمی ہے اور اس کو اگر بندہ جا کر کے پیار سے ایسی بات سمجھائے کہ اس کے سمجھ میں آ جائے تو سمجھانے والے کے حق میں ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی اندھا آدمی ہے رستہ پار کرنا چاہتا ہے
रास्ता नहीं तय कर पाता। आका करीम फरमाते हैं अगर कोई उसको रास्ता पार करवाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक जो है सदके का सवाब अता करता है। आगे आप अभी सुनिए, आका करीम फरमाते हैं अगर कोई बंदा बुराई की तरफ जा रहा है, बुराई से मतलब क्या है? दुनिया में आज बुराई करने के रास्ते बहुत सारे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास भी बुराई के रास्ते बहुत हैं, आप जानते हैं बुराई के रास्ते आपके पास भी बहुत हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बुराई की तरफ चल पड़ा, आपको पता है ये बुराई में मरबूस हो चुका है, बंदा गया उसने जाकर समझाया, समझाने की वजह से वो बुराई से हट गया, आका करीम फरमाते समझाने वाले के हक में अल्लाह तबारक व तआला सदके का सवाब अता फरमाता है। आका फरमाते हैं अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, जाकर कोई बंदा जाकर कहता मैं कह रहा हूँ तो मैं नमाज पढ़ लूँ, अगर बंदा नमाज की सिर्फ दावत देता किसी को जाकर के, भले ही वो नमाज ना पढ़े, दावत अगर देता हो किसी को जाकर के और वो कहता कि ठीक है आप चलिए मैं आता हूँ, तो जो कहता है यानी दावत देता है उसके हक में जो है एक सदके का सवाब लिखा जाता है। आप गौर करें, हम और आप उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज जो विलादत मना रहे हैं, जिस नबी ने फरमाया अगर तुम ये छोटे छोटे अमाल करोगे अल्लाह तुम्हें हर एक सांस के बदले में सदका सवाब अता करेगा। आप ये गौर करें, यानी सुभान अल्लाह अगर आप कह रहे हो, हदीस आपने सुन रखी होगी, एक मरतबा सुभान अल्लाह बंदा कह देता है तो जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। अब वो जन्नत हमारी है कि नहीं है इस पर तो फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन सदके का सवाब हमारा खुद का होता है, ये बात याद रखें। मसला ये है कि जब इंसान अमाल करता है, अगर वो चाहे तो अपना अमाल किसी को पेश कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपने अभी ईशा की नमाज पढ़ी, आपने ईशा की नमाज पढ़ी, आपने दुआ की परवरदिगार मैंने जो ईशा की नमाज पढ़ी है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसका सवाब मेरे जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम की रूह को सवाब अता फरमा। आपको सवाब उतना ही मिलेगा, लेकिन आपका उतना सवाब आपके मरहूमीन को भी अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा, यानी आपके सवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप सुभान अल्लाह कहते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहिए, अल्लाह का घर है इसका थोड़ा सा अदब भी कीजिए। अब मैं आपके सामने मदरसे के कुछ तलबा है, आप इनका मतलब ये ना समझे कि ये बहुत जो है मतलब ज़्यादा इल्म वाले हो गए हैं, कभी इसमें सिर्फ मेरा मकसद ये है कि कम से कम ये आपके सामने कल खड़े होकर के जहाँ आप जो है मतलब बड़ी मजलिसों में गुनाहों की महफिल में लोगों को खड़ा कर सकते हो अपने बच्चों को, वहाँ पर ये बात याद रखें कि आपके अगर बच्चे अल्लाह उसके रसूल का नाम ले रहे हैं तो कम से कम आपको चाहिए कि आपको नाज करना चाहिए कि मेरे बच्चे अल्लाह उसके रसूल का नाम ले रहे हैं। वरना मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं आपके बच्चे आजकल जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर गुनाहों की महफिलें होती हैं। आपके बच्चे हैं, आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए, आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं आपके सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए एक मंजर आपके सामने पेश करने के लिए कि आका करीम जब तशरीफ लाए तो माहौल कैसा था। हजरत जिब्रील अमीन झंडा लेकर आते हैं, सुबह का वक्त होता है, सारी की सारी कलियां मुस्कुराती है। एक ऐसा ही आपके सामने मैं नगमा गुनगुनाने के लिए अपने बच्चों को दावत देने जा रहा हूँ, आए और आपके सामने जो है मतलब वो नगमा आपके सामने गुनगुनाएंगे इंशाअल्लाह।